إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل ثناؤه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. تمام قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اللہ جل ثناؤہ کو لائق و سزاوار ہے. درود و سلام کے نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کو، ہمارے ڈھانچے کو بنایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی جسم کے ایک اعضا کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا بتلاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم کے صرف ایک عضو کے تعلق سے کیا فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کتنی وعیدوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کتنی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی کے ذریعے ہم اور آپ جہنم کی وادی میں بھی جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اور آپ کے منہ کے اندر جو زبان عطا فرمائی ہے، اس نعمت غیر مترقبہ کا یاد دلاتے ہوئے فرمایا سورہ بلد آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اے انسانوں کی جماعت، کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھ نہیں دیے؟ کیا ہم نے تمہارے لیے ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا ہم نے تمہارے منہ کے اندر ایک زبان نہیں دیے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمت کی یاد دہانی ہمیں کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے یہ نعمتیں دی ہیں، لہذا ان نعمتوں کا صحیح اور درست استعمال کرنا۔ کہیں اس نعمت کے ذریعے ان کا غلط استعمال کیا گیا تو ہمارے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زبان پر پابندی عائد کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو، اے ایمان والو، زبان تمہیں دی ہے، لہذا زبان سے نکالو گے بھی تو صرف سچی بات نکالو، زبان سے بولو تو صرف اور صرف درست اور سیدھی بات بولو۔ کہیں اس زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھلنی نہ کرنا، لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانا، لوگوں کو تکلیف کبھی نہ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو فرماتا ہے کہ اس زبان کے ذریعے تم صحیح استعمال کرو، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس زبان کی اتنی اہمیت، اتنا مقام ہے شریعت مطہرہ کے اندر، تو دیکھیے ہی اس باڈی کے اندر، جسم کے اندر زبان کو سردار کی حیثیت حاصل ہے، اسے سردارانہ حیثیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے کہتے ہیں، فتقول، اس سے گویا ہوتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کھا، اس لیے کہ ہم تجھ سے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا۔ اے زبان، تو ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تم سے ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھی ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ یہ زبان کے بارے میں جسم کے تمام اعضاء کہتے ہیں، اسے پناہ طلب کرتے ہیں، اسے یاد دہانی دلا کرتے ہیں
کہ زبان سے اپنے آپ سے اگر کچھ بولنا تو حق بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کچھ غلط بول دے تو بچ جائے، پورا باڈی پوری جسم کو لاٹھی کھانا پڑے۔ اسی طریقے سے زبان سے بولے جانے والے الفاظ کی اہمیت کو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر واضح کرتے ہوئے فرمایا، ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، بندہ اپنی زبان سے کلمے نکالتا ہے، بولتا رہتا ہے، ذرا برابر بھی اسے پرواہ نہیں رہتا کہ میں کون سا کلام بول رہا ہوں، میری گفتگو کیسی ہو رہی ہے، لیکن اسی گفتگو کے درمیان اس کے زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کے ذریعے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا یَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی بات کرتا رہتا ہے، گفتگو کرتا رہتا ہے، اپنی گفتگو کے درمیان انسان کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو غضبناک کرنے والا جملہ بول دیتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اکثر خطا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر خطائیں، اکثر غلطیاں، اکثر لغزشیں سب اس کی زبان سے ہوا کرتی ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ زبان کے ذریعے کتنی آفتوں کا سامنا ہمیں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے، یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے، اے زبان کلمے نکالنا تو سچ نکالنا، اچھے نکالنا، اگر اچھے کہیں گے تو ہم غنیمت میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اگر تو نے کوئی ایسا جملہ نکال دیا جو شر کا ہے، برائی کا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم ندامت و شرمندگی اٹھائیں گے، پشیمانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اگر بولنا ہے تو صحیح بولو، درست بولو۔ اب آتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے کیا کیا آفتیں ہمیں اور آپ کو ہوتی ہیں، ہم اور آپ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، ذرا برابر بھی تدبر نہیں کرتے ہیں کہ اس زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہی آپ کو جنت دلائے گا، یہی آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بھی بنا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا شرکیہ بدعیہ کلمات کو استعمال کرنے میں، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا جائے کس کس انداز سے اپنی زبان سے شرکیہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر سر اور پیر اور ماں اور باپ کی قسمیں کھانے لگتے ہیں،
تیرے سر کی قسم، تیرے اس کی قسم یا ماں قسم، کیا ہے یہ کس شریعت کے ماننے والے کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلام کے ماننے والے کہہ رہے ہیں جو اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، جو اس کو سختی سے منع کرتا ہے۔ اپنی زبان سے شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جائے یا اسی طریقے سے نمسکار اور پتہ نہیں کون کون سے شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جائے جس کے معنی ہوتا ہے میں تمہارے سامنے نمن کرتا ہوں، جھکتا ہوں۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا تعلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تعلفوا الا باللہ۔ اے لوگو، اپنے والدین کی قسم مت کھاؤ، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی قسم مت کھاؤ، معبودان باطلہ کی قسم مت کھاؤ۔ اگر قسم کھانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم کھاؤ، لیکن اس پر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگا دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْلِفُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کے قسم کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے قول میں سچے ہو، حق بجانب ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قسم کھاؤ، ورنہ تم قسم مت کھاؤ۔ یہ پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے، لہذا ہمیں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے، ہم نہ کھائیں اس سے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے عمومی گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، اور یہ آج کل کا فیشن ہے۔ کہتے ہیں لوگ، میں نے یہ کہ لوگ جھوٹ بولنا ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فون کیا، ابھی کہاں ہو، بس آ گیا۔ گھر کے اندر موجود ہے، کوئی باہر بلانے آ گیا، بیٹے سے بول دیتے ہیں جا کے اب بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے، لیکن بیٹا بھی شانہ ہوتا ہے، وہ بھی جا کے بولتا ہے کہ ابو بول رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اہل ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ تو وہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، نہ تو وہ افواہوں کو لوگوں میں پھیلا کر بے چینی اور اضطراب کی سی کیفیت کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کا سیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ اے لوگوں، اپنے آپ پر سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ سچائی تمہیں بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ کے وائرس سے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف، فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اگر ہمارے اندر ایمانی قوت باقی ہے تب، اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہے تب ہم جھوٹ سے محفوظ رہیں، خود اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے سماج اور معاشرے کو بھی جھوٹ سے محفوظ رکھنے کی حتی المقدور کوشش کریں۔
نہیں تو بہت برے انجام کو ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جھوٹ ہی سے تعلق رکھتی ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ سمجھتے ہیں ہم اور آپ سے، جھوٹی گواہی صرف عدالتوں میں نہیں کہ عدالتوں میں پیسے کے عوض اپنے موافق کو بچانے کے خاطر ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف اسی لیے نہیں، ہم میں سے دو چار لوگ ایسے کہ ایک آدمی اگر اپنے دوست سے تھوڑے ٹائم کے لیے الگ ہوا، سمجھیے گا اسے، تھوڑے وقت کے لیے الگ ہوا، اب اس کا ساتھی اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بھائی کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہیں پر تو تھا، حالانکہ اس دوران وہ کہیں اور گیا ہوا تھا بیچ کے وقفے میں، لیکن ایک دوسرے ساتھی کو کہتا ہے اچھا یہیں پر تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں یہیں پر تھا۔ کیا جھوٹی گواہی نہیں ہے؟ کیا جھوٹی گواہی نہیں ہے کہ جو نہیں تھا اس کو تھا کر دیا جائے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے تعلق سے بتلا نہ دوں؟ سب سے بڑے گناہ کے تعلق سے باخبر نہ کر دوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا اے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ کہ رسول نے فرمایا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا یہ کہ انسان وہ ماں اور باپ جو اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، جو اس کے لیے مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت کرے، اپنے چین و سکون کے لیے اپنے بچے کے لیے اپنے چین و سکون کو اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیے، انہی والدین کی نافرمانی کی جائے، انہیں ڈانٹا اور پھٹکارا جائے، مہینے مہینے بھر ان سے بات نہ کیا جائے، ان کی خیر اور خیریت نہ لی جائے، ان کے آرام کا خیال نہ کیا جائے۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کیا جائے۔ اس کے بعد کہ رسول نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ 3 بار کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو فرمایا کہ یاد رکھنا جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز کرو، یہ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں اور وہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، نہ تو خود جھوٹ بولو، نہ کسی کے ڈیفنس میں جھوٹ بولو، نہ کسی اور تعلق سے جھوٹ بولو، نہ سماج اور معاشرے کے اندر جھوٹ کو رواج دو، نہ جھوٹی خبروں کو پھیلاؤ۔ آج دیکھتے ہیں نا واٹس ایپ پہ کس کس انداز کی خبریں لوگ پھیلا دیا کرتے ہیں، کبھی کبھار جو آیا اسے فارورڈ کر دیا جائے، دیکھا نہ جائے، جو آیا اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، دیکھا نہ جائے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو آیا اسے پیش کر دو لوگوں کے سامنے، لوگوں میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہو جائے؟ لہذا یہ بھی اللہ کے بندوں، جھوٹ اور جھوٹی گواہی میں تمام چیزیں شامل ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہم اور آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہوں گے لوگوں کو سامان بڑا کم ہے، یا اسی طریقے سے لو کوالٹی کا ہے،
تو ہمارے سماج اور معاشرے کے تاجر حضرات کرتے کیا ہیں؟ ابھی لے لیجیے، بہت اچھا ہے، پیور کوالٹی کا ہے، ہائی کوالٹی کا ہے، لے لیجیے، ابھی یہ نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، ختم ہو جائے گا تو ملے گا نہیں۔ یہی اکیلے سامان اور یہی اکیلا پروڈکٹ میرے سامنے میرے پاس موجود ہے، اس کو لے لیجیے، ختم ہو گیا تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری چیز، احسان جتلانا، کسی کی پریشانی میں ہم اور آپ نے مدد کر دیا، کوئی بیمار ہوا اس کا علاج کرا دیا، کوئی مصیبت میں ہوا اس کی مصیبت کو دور کرنے میں مدد کی، کسی کے گھر پہ کھانے کا نہیں تو ہم نے دے دیا، اس کے بعد کہیں بائی چانس آپ کو بھی ضرورت پڑی اور آپ کا کوئی کام وہ نہیں سنا تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ارے تو وہی ہے نا، مر رہا تھا تیرا میں ہی سہارا بنا تھا، برے وقت پہ تیرے میں کام آیا تھا، آج تو مجھے آنکھ دکھا رہا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ نہ تو ایسے لوگوں سے بات کرے گا، نہ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا رسول نے فرمایا، المبسل ادارہ، غور کیجیے جملے پر، ایک تو وہ انسان جو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے، جس کے بارے میں رسول نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیلاء، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے کپڑے کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں خیلا کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ تو پاک کرے گا ان کو جو اپنے لباس کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامے کو، اپنی لنگی کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ ابھی نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں آئے، اوپر کر لیے، موڑ کے رکھ دیے اسے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مسجد میں دکھتا ہے آپ کو؟ اللہ کا خوف ہمیں اور آپ کو صرف مسجد میں نظر آتا ہے؟ کیا وہ ذات جو آپ کو، جس کی عبادت کے لیے آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ذات آپ کو باہر نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ اللہ رب العالمین سے ایک لمحے کے لیے دور ہو سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں؟ صرف مسجد میں آئے تو کپڑا تکیے سے اوپر، نماز پڑھے بس ہو گئی ڈیوٹی خلاص اس کی، اس کا بھی ایک ٹائم تھا، چلو نیچے ہو جاؤ جی، فیصل نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصل نہیں دیکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت سے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو اور لوگ جن کے بارے میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، والمنان الذی لا یعطی شیئا الا منا، ایک ایسا احسان کرنے والا انسان جو کسی پر احسان اس وقت تک نہیں کرتا، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں کہ جب تک اس پر جتنا نہ دے، کہ چلے آتے ہو صبح صبح، چلے آتے ہو صبح صبح، اور پتہ نہیں کون کون سے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب،
ایک ایسا دکاندار جو اپنے کسٹمرز کو کوئی چیز، کوئی پروڈکٹ، کوئی سامان جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے. قسمیں کی صورت جھوٹی قسمیں کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے اندر رائج صورتوں کو جانتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس چیز کو اور بیان کیا جائے گا تفصیل سے. انہیں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہمارے زبان سے جو بھی کلمے نکلے وہ تیری رضا کے لیے نکلے. اے بار الہ ہم جو بھی بولے وہ تیری دین کی رضا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر بولے اور اس کے علاوہ کوئی جملے نہ بولے. اے بار الہ مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں اور موجودہ ہندوستان کے اندر جس طریقے سے ہم اور آپ بے چینی کی صورت میں ہے، اے بار الہ ان تمام پریشانیوں کو، مشکلوں کو اللہ تو ہم سے دور فرما دے. اے بار الہ تو ہم پر سے ظالم و جابر اور اہنسا پسند جو ہے ہنسا پسند عناصر کے لوگ جو حکومت کر رہے ہیں، اے بار الہ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات دے دے اور ہمیں انصاف پرور حکمراں مسلط فرما. کیونکہ ایک قاعدہ یہاں پہ بتا دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک امید کی کرن بھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایک ظالم کی حکومت زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتی ہے، زیادہ دیر تک ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی ہے، گرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو. اس کے بعد دوسرا قاعدہ انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنا مسلمانوں پریشان مت ہونا، ان حالات سے گھبرانا نہیں، اپنے رب سے تو دل لگانا ہی، اپنے رب سے دعائیں کرنا، کوششیں کرنا، ہر چیز کرنا، لیکن یاد رکھنا انصاف کے ساتھ جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ حکومتیں دیر پا ہوتی ہیں، انہیں زوال نہیں آتا ہے، گرچہ وہ غیر مسلم کی حکومت کیوں نہ ہو. یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے، نہ تو وہ اپنے لیے نہ اپنے بندوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہی آخری چیز ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو یاد رکھنا میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور لہذا تم بھی ظلم نہ کرنا کسی کے اوپر. تو جو رب العالمین اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لے، اپنی ذات پر ظلم کو منع کر لے، وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کو روا ہوتے ہوئے، جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ہماری صداؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری مرادوں کو اور ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر، ہماری مشکلوں کو دیکھ کر ایک نہ ایک دن ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور وہ دن ضرور ہمارے لیے بہت قریب ہے انشاءاللہ الرحمن. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امن و سکون کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے امن و امان کو قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تب بھی ایمان کے ساتھ جائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. सब दुरुस्त कर लें, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला लें। सब के दरमियान खाली जगह न छोड़े। सफ़ों के दरमियान खाली जगह रहेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा कर देगा। सफ़ों को दुरुस्त करें, कदम से कदम और बिल्कुल कंधे से कंधा मिला कर रखें। ज़रूरत है इस वक्त इत्तेहाद की और इस इत्तेहाद को बरकरार रखें। ये नमाज उसका एक अहम जरिया है। अल्लाहु अकबर।